کہ جس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے وہ طاقتور ہے، اسی لیے ملک جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مشینیں آئیں تو یہ پتہ لگا نہیں، جس کے پاس انڈسٹری زیادہ ہے وہ طاقتور ہے۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے لیے جتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا مہتو ہے، اتنا ہی ایز آف لیونگ کا بھی۔ اور اس کا راستہ ہے ایمپاورمنٹ۔ جب دیش کا سامانیہ مانوی ایمپاور ہوگا تو دیش کا سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ بہت تیز گتی سے آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو آج ایک اداہرن دیتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کل کہا جاتا ہے ڈیٹا از دا نیو آئل۔ آپ ہیوسٹن کے لوگ آئل کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب بھلی بھانتی جانتے ہیں۔ میں اس میں یہ بھی جوڑوں گا کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ۔ انڈسٹری فار 4.0 کا تو سارا فوکس ہی ڈیٹا پر ہے۔ اگر پوری دنیا میں، ذرا غور سے سنیے، اگر پوری دنیا میں سب سے کم قیمت پر ڈیٹا کہیں اپلبدھ ہے تو وہ دیش ہے بھارت۔ آج بھارت میں 1 GB ڈیٹا کی قیمت ہے صرف 25 to 30 سینٹ کے آس پاس، یعنی $1 کا بھی چوتھائی حصہ۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ 1 GB ڈیٹا کی ورلڈ ایوریج کی قیمت اس سے 25 سے 30 گنا زیادہ ہے۔ یہ سستا ڈیٹا بھارت میں ڈیجیٹل انڈیا کی ایک نئی پہچان بن رہا ہے۔ سستے ڈیٹا نے بھارت میں گورننس کو ری ڈیفائن بھی کیا ہے۔ آج بھارت میں سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹس کی قریب 10,000 سروسز آن لائن اپلبدھ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص جس کا نام ایلون مسک ہے، اس نے $42 بلین کی ایک چیز خریدی ہے جو کہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ اس کو جیب میں رکھا جائے، جو کہ کہیں ہے ہی نہیں، اور جو کہ ایک ٹیڈی پیسہ پروڈیوس نہیں کرتی، اور اس چیز کا نام ہے ٹویٹر، جو کہ $42 بلین کا لیا گیا۔ دنیا کے 140 ملکوں میں سے 70 کے قریب ایسے ملک ہیں جن کا بجٹ $42 بلین سے کم ہے، اور اتنے کی کسی شخص نے ایک چیز خریدی ہے جو کہ ہوا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو آپ اس بات سے حیران نہیں اس نے کس لیے خریدی ہے ایک چیز؟ اور دوسرا، آپ سب اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آپ PTCL کا فون کرتے ہیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کسی کو خط لکھیں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ فیس بک مفت کیوں ہے؟ یہ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کالز مفت کیوں ہیں؟ یہ آپ ہزاروں تصویریں بھیجیں، یہ مفت کیوں ہیں؟ اور جس بندے نے واٹس ایپ بنایا اس کے بلینز آف ڈالر خرچ ہوئے ہیں، وہ پاگل ہے کہ ہم سب کو مفت دے رہا ہے؟ فیس بک مفت کیوں؟ اس لیے کہ اس بھٹی کا ایندھن میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر انڈیویجول کا، اور یہ ڈیٹا کیومولیٹ ہے۔ صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا، ساتھ ایک پیرالل جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ اتنی انٹینس ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کی ایک ایک بات ہر فرد کی ڈیٹا کی شکل کے اندر لوگوں کے پاس موجود ہے، اور جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے اب وہ اس دنیا کو رول کرے گا۔ گوگل نام کی ایک کمپنی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں سے زیادہ امیر ہے، اور گوگل کوئی ایک ٹچ بٹن، ایک سوئی، ایک دھاگا نہیں بناتی۔ پھر وہ دنیا کی کیوں امیر کمپنی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ڈیٹا ہے۔ لہٰذا پہلے جب انسان ایک ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے اپنی زندگی گزارتا تھا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں نے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہاتھ سے یہ پاور جانے والی ہے، اب الگوریدمز ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں ملتان میں رہا ہوں بہت عرصہ، میں ابھی بھی ملتان میں جاتا ہوں تو مجھے گوگل میپ کھولنا پڑتا ہے، ورنہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے اس کا فیصلہ فوڈ پانڈا کرے گا، آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے اس کا فیصلہ ایمیزون کرے گا، اسی طرح آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اس کا فیصلہ کوئی گوگل پالیٹکس فار ایگزامپل وہ کرے گا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ آپ نے کون سا کیریئر اختیار کرنا ہے، آپ نے کس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ نے کس ملک میں سیٹل ہونا ہے۔ اچھا، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو جاننے کی ذمہ داری آپ کی اپنی تھی، اور ہر شخص کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے آپ کو جانے اور اپنے لیے جو بہتر ہے اس کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن اب آپ کے اور میرے ساتھ کمپٹیشن ہے الگوریدمز کا اور ڈیٹا کا، اور اس الگوریدم اور اس ڈیٹا کے مقابلے میں یہ ہم سے جیت جائے گا۔ آپ نے جب فیس بک کھول کر آپ کی آنکھیں کی پیوپل ڈائلیٹ ہوئی تھی یا سکڑی تھی، آپ نے کون سی سائٹس پر زیادہ ہٹ کیا، کون سا رنگ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، کن لوگوں کے اشتہار دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، کون سی سائٹس کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا انڈیویجول کا، اور جس کے نتیجے میں پھر ایک کنٹینیوس الگوریدم کے طور پر یہ تمام چیزیں ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے۔ اس سٹور ہونے سے ہم سب کے ساتھ اب مقابلہ ہے الگوریدمز کا۔ الگوریدم کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، میں آپ کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے، کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے تصویریں جب کھانا اگر کھائیں گے تو کر کے فیس بک پہ لگا دی ہوں گی۔ آپ بالکل یہ مت سمجھیے کہ آپ نے آئس کریم کھاتے ہوئے جب تصویر کھنچوائی تھی وہ تصویر کچھ نہیں ہے، وہ تصویر ایک بٹ آف جگزا پزل ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے والی اس پکچر کے اندر وہ موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آج فلانی جگہ پر دوستوں کے پاس پہنچ گیا، وہ ایک ایک چیز کمپیوٹنگ پروسیس میں سے گزر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الگوریدم کی شکل میں موجود ہے، اور کچھ عرصے کے بعد میں اور آپ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم الگوریدم کے غلام بن جائیں گے۔ یہ بات فکشن نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات بہت سیریسلی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا، اور آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوٹینشل پیرنٹس ہیں، جو لوگ 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے، یا میری عمر کے، سر کی عمر کے ہو گئے ہیں، ہم سب پتھروں کی سلیں بن چکی ہیں، ہمارے اندر سے نیا مجسمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ہو سکتا